ایک نیک بادشاہ کے دور میں کسی فاحشہ عورت نے 4 جگہ باقاعدہ شادیاں رچا رکھی تھیں۔ ایک سے خرچہ پانی لیتی، کچھ وقت گزارتی اور پھر میکے جانے کے بہانے دوسری جگہ مال بٹورنے پہنچ جاتی۔ آخر کب تک چلتا یہ کام؟ بات نکلتے نکلتے سرکاری دربار تک جا پہنچی۔ تصدیق کے لیے اس کی عدالت میں طلبی ہوئی، کیونکہ اسلامی قانون نافذ تھا، اس لیے زیادہ امکان یہی تھا کہ جب بات پایا ثبوت پر پہنچے گی تو اس عورت کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ایک سیانے وکیل سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، اے خاتون، جان تو بچ سکتی ہے مگر فیس بھاری لگے گی۔ عورت نے کہا، تم فیس کی پرواہ نہ کرو، جان ہے تو جہان ہے، زندہ رہی تو پھر بھی کما لوں گی۔ لہٰذا سارا زیور اور تمام جمع پونجی لا کر اس وکیل کو دے دی۔ وکیل نے کہا، عدالت میں یوں کہنا، میں جمعے کے روز جامع مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی تو خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ چلتے چلتے میں بس اتنی بات ہی سن سکی تھی، تب میں نے اسلام کے اس حکم پر عمل کا ارادہ کر لیا اور پھر عمل کر ڈالا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں۔ عزیز دوستو، پتہ نہیں اس عدالت نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا سنایا ہوگا، مگر چلتے چلتے آدھی بات سن کر ادھورے اسلام پر عمل کرنے کا رواج اب روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں سحری اور افطاری کے تفصیلات پر مبنی بینر دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں اصل چیز روزہ نہیں بلکہ سحری اور افطاری ہے۔ ادھر سحری کا وقت ہوتا ہے تو لوگ بھیڑوں کی طرح سحری کرنے چل پڑتے ہیں، اور ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے بے صبروں کی طرح ادھر کھانے پینے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن سحری اور افطاری کے درمیان کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات اب اپنی اہمیت کھو چکی ہے۔ لوگ روزہ رکھ کر سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بری نظروں سے دیکھتے ہیں، وقت گزاری کے لیے موسیقی، شطرنج، تاش اور دوسرے کھیلوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو بتائیے، روزے کی اصل روح کہاں برقرار رہے گی جب روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا؟ بدنیتی کے ساتھ نکاح کیا گیا باعث برکت نہیں ہوتا۔ ایک بہت ہی معزز، پڑھی لکھی اور خوشحال فیملی نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا اور دونوں خاندانوں کے باہمی رضامندی سے منگنی کی بجائے نکاح کو ترجیح دی گئی۔ رخصتی 1 سال بعد رکھی گئی۔ 6 ماہ گزرے ہوں گے کہ ایک روز نوشا میاں کے براہ راست پیغام آیا کہ لڑکی برقع پہنے اور اپنے تمام کزن سے باپردہ کرے، ان سے کسی قسم کی دعا سلام بھی نہ رکھے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکے سے دریافت کیا کہ کیا تم اس قابل ہو کہ شادی کے بعد ہماری بیٹی کو شریعت کے مطابق علیحدہ رہائش فراہم کر سکو، جہاں کسی غیر محرم کا کوئی گزر نہ ہو، سسرال والوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اور نہ ہی ہماری بیٹی پر کسی بھی سسرالی عزیز کی خدمت گزاری اور تابع داری کا بوجھ نہ ہو۔ لڑکا اس بات کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا۔ وہ تو خود ایک مشترکہ گھر کا مکین تھا، جہاں اس کے کئی اور بھائی بھی موجود تھے۔ نہ ہی وہ کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ نئی نوکری لگی تھی جس میں وہ آئندہ کئی سال تک بھی کرائے کا گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے والدین نے بات کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر لڑکی کے والدین کی آنکھوں نے بہت دور تک دیکھ لیا تھا کہ آگے چل کر اس شادی کا انجام کیا ہوگا۔ وہ طلاق سے کم پر راضی نہ ہوئے اور یوں ایک گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ یہاں یہ بحث ہے ہی نہیں کہ لڑکے کا مطالبہ اور لڑکی کے والدین کا بے لچک موقف درست تھا یا نہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ لڑکے نے اپنی خواہش کے مطابق نکاح سے پہلے کیوں نہیں کیا؟
کہ ایک لڑکی کو 6 ماہ تک اپنے نام پر بٹھانے کے بعد اس پر شریعت لاگو کرنے کے پیچھے کیا نیت کار فرما تھی۔ ویسے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس لڑکی کا کچھ ہی عرصے بعد خود اپنے ہی خاندان میں رشتہ طے ہو گیا تھا اور بہت دھوم دھام سے شادی بھی ہو گئی تھی۔ لڑکے کے حالات کے بارے میں علم نہ ہو سکا ورنہ ہم یہاں ضرور لکھتے۔ ایک اور جاننے والوں میں ایک لڑکی کو اسی وجہ سے طلاق ہوئی کہ شوہر اسے برقع پہننا چاہتا تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت، تعلیم یافتہ اور فیشن ایبل گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ سسرال والے بہت مذہبی اور پابندی شروع لوگ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد ہم لڑکی کو اپنے ماحول کے مطابق ڈھال لیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس لڑکی نے اس بات کو اپنا انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس کا موقف تھا کہ مجھے اسی حال میں دیکھ کر پسند کیا گیا تھا۔ بہرحال صاحب کی تو دوسری جگہ شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، مگر اس لڑکی کی پھر کبھی دوبارہ شادی نہیں ہو سکی، کیونکہ سب اپنے پرائیوں میں وہ ایک منہ زور اور سرکش لڑکی کے طور پر بدنام ہو گئی۔ اب ایسی لڑکی کو کون منہ لگاتا۔ ایک اور قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک نوجوان بغرض ملازمت بیرون ملک مقیم تھا۔ کمپنی کی طرف سے سالانہ چھٹی کے باوجود 2 3 سال تک گھر نہیں آتا اور گھر والے وقتاً فوقتاً اسے مختلف لڑکیوں کی تصاویریں بھیجتے رہتے۔ کبھی وہ ٹال جاتا اور کبھی جو راضی ہو جاتا تو گھر والے کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ گھڑ کر بات ختم کر دیتے۔ کئی سالوں کے ٹی کے بعد بالآخر دونوں ہی کا ایک لڑکی پر اتفاق ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا اور نوجوان وطن لوٹا تو جھٹ پٹ شادی بھی ہو گئی۔ اور صرف 1 ہفتے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم آئندہ سے آئی بروز نہیں بناؤ گی، مجھے پسند نہیں۔ لڑکی سخت حیران ہوئی، کیونکہ اس کے شوہر کے گھر کی بلکہ پورے خاندان کی خواتین کا دوسرا گھر بیوٹی پارلر ہوتا تھا۔ کوئی فیشن ایسا نہیں تھا جو وہ نہ کرتی تھیں۔ ایسے میں یہ شخص جو کوئی بہت مذہبی بھی نہ تھا اور نہ ہی اس کی ظاہری واضح قطع مذہب کے مطابق تھی، اور جو اپنی بہنوں اور بھائیوں اور بھابھیوں کے بیوٹی پارلر کی پیمنٹ اپنی جیب سے کیا کرتا تھا، تو بیوی سے ایسا مطالبہ کیا کہ وہ خود گھر میں بھی کبھی آئی بروز نہیں بنائے۔ بجائے طور پر اس لڑکے نے بھی یہی سوال کیا کہ میری جو تصویر پسند کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجی گئی تھی، اس میں میری بنی ہوئی آئی بروز کسی اندھے کو بھی نظر آ سکتی تھی۔ جب آپ ان کے اتنے خلاف تھے تو جانتے بوجھتے مجھ سے کیسے پسند کر لیا۔ اصل میں موصف کسی وقت دوستوں کے محفل میں جوش تبلیغ میں یہ شرط لگا بیٹھے تھے کہ شادی کے بعد میری بیوی آئی بروز نہیں بنائے گی، اگر بناتی بھی ہوگی تو میں بند کرا دوں گا۔ اب ان کی انا کا مسئلہ آ گیا تھا کہ اگر بیوی ان کی بات نہیں مانے گی تو دوستوں میں سب کے سامنا ہوگا اور ان کی عزت خاطر بیوی کو اپنے شوق یا ضرورت کی قربانی دینی ہوگی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نوجوان نے دوستوں کے ساتھ یہ شرط نہیں لگائی کہ میں اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو ہر قیمت پر اپنے ساتھ رکھوں گا، اسے نامحرم رشتوں کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑوں گا، اسے اپنے پورے خاندان کے غلامی میں نہیں دوں گا۔ اس کا سارا دین اور شریعت صرف بیوی کی آئی بروز کے درمیان اٹکی ہوئی تھی، باقی کے احکامات کوئی سروکار نہیں تھے۔ اگر اس طرح یہ لڑکی بھی ضد پر اترتی کہ مجھے اسی طرح دیکھ کر پسند کیا گیا تھا اور شادی سے پہلے ہی واضح کیوں نہیں کیا تھا کہ کیا ناپسند ہے، تو اس شادی کا بھی کیا انجام ہوتا، جو کہ اس یقین دہانی کے ساتھ طے پائی تھی کہ لڑکی کو بہت جلد شوہر اپنے پاس بلا لے گا، اور ایسا سالہ سال تک نہیں ہو سکا۔ ایسے ہی اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ یہاں صرف 3 مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کی بنیاد ہی اگر جھوٹ اور کھوٹ پر رکھی جائے کہ ایک بار ہو لینے دو پھر کی بعد میں دیکھی جائے گی، تو اس میں برکت کیسے آئے گی؟